اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 23ویں دن کی دعا۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ وطہرنی فیہ من العیوب، اور عیوب سے پاک و پاکیزہ کر دے۔ وامتحن قلبی فیہ بتقوی اللہ، بتقوی القلوب، اور آزمائش کر میرے دل کی تقوی، وہ تقوی جو قلوب کے ذریعے سے ہو۔ یا مقیلا اثرات المذنبین، اے گنہگاروں کو لغزشوں کو معاف کرنے والے، گنہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے خدا، یہ میری 3 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو یہاں پر 3 مطالب بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دوری، گناہوں سے پاکیزگی، طہارت۔ دوسرا کیا ہے؟ عیوب سے پاک ہونا، عیب جو ہے عیوب وہ پاک ہو جائے، اس سے طہارت مل جائے۔ اور تیسری چیز تقوی قلبی کے ذریعے آزمائش اور کامیابی، تقوی قلبی کے ذریعے آزمائش۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کی راہیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ گناہ پہلا یہ ہے کہ گناہوں کا اقرار کرنا۔ گناہوں سے کیسے انسان پاک ہو سکتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پہلے یہ ہے کہ گناہوں کا اقرار کرے۔ ما خرج عبد من الذنب بإصرار وما خرج عبد من الذنب الا بإقرار، بندہ اس وقت تک گناہوں سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کرے، جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے جرم کا اقرار نہ کر لے، اپنے گناہوں اور معصیتوں کو قبول نہ کر لے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین محترم، جو لوگ بھی روزے دار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ امام نے یہ جو بیان کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ اقرار کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن بندوں کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کے سامنے قطعاً آپ جو ہے گناہوں کو بیان نہ کریں، اس لیے کہ گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ اس لیے انسان صرف اور صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ دوسری یہ ہے کہ توبہ استغفار جو ہے یہ زبانی نہ ہو بلکہ قلبی ہو۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ 5ویں امام کی جو ہے حدیث ہے، اور یہی حدیث اسی طرح سے رسول کریم کی بھی ہے۔ یہ تو حیات القلوب میں ہے جہاں 5ویں امام سے نقل کیا گیا ہے، اور نہج الفصاحت میں رسول کریم سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ توبہ کرنے والا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن زبان سے نہیں، صدق دل سے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرے تاکہ گناہ اس کے ختم ہو جائیں۔ واقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور پیغمبر آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں نماز کے ذریعے سے۔ لیکن نماز کیسی ہو اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہے، اور اس کے لیے بھی وقت درکار ہے، جیسا کہ میں نے بہت سی اسے کلپوں میں بیان کیا ہے۔ نماز کیسی ہو جس سے ہمارے گناہ جو ہے ختم ہو جائیں، وہ نماز نہیں جو سجدے پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ فوراً جلدی جلدی تیز رفتار سے، دل کہیں ہے جسم کہیں ہے زبان کہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے مارکیٹ میں ٹہل رہا ہے، وہ والی نماز نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز گناہوں سے خاتمے کے لیے کیا ہے؟ نماز شب پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر نماز تمہیں اپنے گناہوں کو ختم کرانا ہے، معاف کرانا ہے، تو نماز شب پڑھو۔ صلاۃ المومن باللیل تذہب بما عمل من ذنب بالنہار،
مومن کی نماز شب دن میں انجام دیے گئے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے. جو انسان گناہ کیے ہیں نماز شب پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلی دعا تھی. اور دوسری دعا کیا ہے کہ پالنے والے مجھے معاف کر دے، میرے عیوب کو معاف کر دے، میرے جو اندر عیوب پائے جاتے ہیں باطن میں پنہان پوشیدہ جو عیب ہے وہ عیب سے مجھے پاک کر دے. یعنی باطن میں عیب نہ رہ جائے. وہ عیب کیا ہے؟ حسد ہے، جلن ہے، تکبر ہے، غرور ہے، انا ہے. یہ جو میرے دل کے اندر عیوب ہیں ان عیوب کو پاک کر دے. دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کے میں جلتا ہوں، دوسرے کی ترقی کو میں دیکھ کے جلتا ہوں. یہ جو انسانوں کی فطرت ہے، کسی کو دیکھ کے کوئی خوش نہیں رہتا ہے. جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے بلکہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے. دوسرے کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر کے انسان پریشان رہتا ہے. یہ حسد کا مادہ جو ہے ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. اور غرور، تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یہ تمام عیوب سے پالنے والے روزے داروں کو معاف فرما دے. یہ دعائیں رسول کریم نے کی ہے، اپنی امت کے لیے جو ہے یہ پیغام دیا ہے. اور تیسری دعا کیا ہے؟ امتحان قلبی. وہ تقوی جو تقوی ہے دل سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے امتحان آزمائش میں مجھے کامیابی عطا فرما. میرا ایگزام لے قلبی تقوی الہی کا، تاکہ میں اپنے دلی جو ہے تقوی کو ظاہر کر سکوں اور اس میں کامیاب ہو سکوں. تقوی قلبی کے ذریعے سے، تاکہ انسان یعنی تقوی قلبی کیا ہے؟ یعنی اللہ سے دل سے ڈرے، دل انسان کا خائف ہو، دل انسان کا جو ہے خدا کے جو ہے جو اس نے امور انجام دیے نہیں دیا ہے اور اس کی جلالت کو دیکھ کے، اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے انسان کا دل ڈرے. تقوی الہی کے ذریعے سے امتحان لے. تو اس کے بارے میں کہا کہ خدا نے خود بتایا کس طریقے سے اولئک الذین طہن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی سے آزمایا ہے. یہ صاحبان ایمان ہیں جو جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. اور یہ مومن بندے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اور یہ مومنین جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. فقط والسلام.